وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق به بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبیل الرشاد وقال اور کہا الذی وہ جو آمن ایمان لے آیا تھا یا قوم اے میری قوم اتبعونی تم پیروی کرو اہدکم میں تمہیں راہ دکھاؤں گا سبیل الرشاد راستہ بھلائی اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم راہ چلو میری اور پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر چونکہ فرعون نے کہا تھا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا کہ سبیل الرشاد بھلائی اور بہتری کا راستہ وہ نہیں جو فرعون تجویز کرتا ہے بلکہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تاکہ بہتری کے راستے پر چلنا نصیب ہو یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار یا قومی ہے میری قوم انما اس کے سوا نہیں هذه یہ الحیاة الدنیا دنیا کی زندگی متاع تھوڑا فائدہ وان الآخرة بے شک آخرت یہ دار القرار ہمیشہ رہنے کا گھر ہے میری قوم یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر یعنی فانی و زائل زندگی اور چند روزہ عیش و بہار میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھولو دنیا کی زندگی بہرحال بھلی بری طرح ختم ہونے والی ہے اس کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں عقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی درستی کی فکر کرے ورنہ ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا رہنا پڑے گا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کما اقول من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب من عمل جس نے عمل کیا سیئتاً برا فلا یجزا اسے بدلہ نہ دیا جائے گا الا مثلا مگر اسی جیسا ومن عمل جس نے عمل کیا صالحاً اچھا من ذکر مردوں میں سے او انثی یا عورتوں میں سے فہوا اور بشرط کہ مومن و مومن فاولئک تو یہی لوگ یدخلون داخل ہوں گے الجنت جنت میں یرزقون و رزق دیے جائیں گے فیہا اس میں بغیر حساب بے حساب جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اس کے برابر اور جس نے کی ہے بھلائی مرد
مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو، سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں، روزی پائیں گے وہاں بے شمار۔ یہ اخروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بتلا دی کہ وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہیں، مال و متاع کو کوئی نہیں پوچھتا، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ موقع ہاتھ سے نہ دے جانے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي، کیا ہوا مجھے، أَدْعُوكُمْ میں بلاتا ہوں تمہیں، إِلَى طرف النَّجَاةِ نجات، وَتَدْعُونَنِي اور بلاتے ہو تم مجھے، إِلَى طرف النَّارِ آگ۔ اور اے قوم مجھ کو کیا ہوا ہے، بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شمال کو آؤ، تم چاہتے ہو میں جنوب کو آؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایمان کے راستے پر لگا کر خدا کے عذاب سے نجات دلاؤں، اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں دھکیل دو۔ ایک طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ تدعونني، تم بلاتے ہو مجھے، لأکفر کہ میں انکار کروں، باللہ اللہ کا، وأشرک به اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، ما لیس لی جو نہیں مجھے بھی علم اس کا علم، وأنا أدعوكم اور میں بلاتا ہوں، إلی طرف العزیز غالب الغفار بخشنے والا۔ تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف۔ یعنی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں معاذ اللہ خدائے واحد کا انکار کر دوں، اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں، اور نادان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کو خدا ماننے لگوں جن کی الوہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے کہ کیوں کر ان چیزوں کو خدا بنا لیا گیا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے خلاف پر دلائل قطعیہ قائم ہیں۔ یعنی میرا منشا یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا سر ایک خدائے واحد کی چوکھٹ پر جھکا دوں جو نہایت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ خطاؤں کا معاف کرنے والا بھی۔ مجرم کو پکڑے تو کوئی چھڑا نہ سکے اور معاف کرے تو کوئی روک نہ سکے، وہی ہے اس کا مستحق ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر اور امید باندھ کر سر عبودیت جھکائے۔ یاد رکھو میں اسی خدا کی پناہ میں آ چکا ہوں جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ لا جرم کوئی شک نہیں، انما یہ کہ تدعوننی تم بلاتے ہو مجھے، الیہ اس کی طرف، لیس له نہیں اس کے لیے، دعوت بلانا، فی الدنیا دنیا میں، ولا اور نہ فی الآخرة آخرت میں، وان اور یہ کہ مردنا پھر جانا ہے ہمیں، الی اللہ اللہ کی طرف، وان اور یہ کہ المسرفین حد سے بڑھنے والے ہم وہی اصحاب النار آگ والا جہنمی۔ آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ، یعنی ما سوا خدا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا یا آخرت میں ادنیٰ ترین نفع و ضرر کی مالک ہو، پھر اس کی بندگی اور غلامی کا بلاوا دینا جہل و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ سورۃ نمبر 46 سورۃ الاعراف آیت نمبر 5۔ آخر ایسی عاجز اور بے بس چیزوں کی طرف آدمی کیا سمجھ کر دعوت دے، اور تماشا یہ ہے کہ ان میں بہت چیزیں وہ ہیں جو خود بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتی بلکہ دعوت دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتی۔ یعنی انجام کار ہر پھر کر اسی خدائے واحد کی طرف جانا ہے، وہاں پہنچ کر سب کو اپنی زیادتیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ بتلاؤ اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَسَتَذْكُرُونَ سو تم جلد یاد کرو گے، ما اقول جو میں کہتا ہوں، لکم تمہیں، وَأُفَوِّضُ اور میں سونپتا ہوں، امری اپنا کام، إِلَى اللَّهِ اللہ کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، بصیر بالعباد دیکھنے والا بندوں کو۔ سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو، اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب بندے
بندے یعنی آگے چل کر جب اپنی زیادتیوں کا مزہ چکھو گے اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو گے کہ ہاں ایک مرد خدا جو ہم کو سمجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا، لیکن اس وقت یاد کر کے پشیمان ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی میں خدا کی حجت تمام کر چکا اور نصیحت کی بات سمجھا چکا، تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کچھ مطلب نہیں۔ اب میں اپنے کو بالکلیہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ تم اگر مجھے ستانا چاہو گے تو وہی خدا میرا حامی و ناصر ہے، سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھ رہا ہے، کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ ایک مومن کانت کا کام یہ ہے کہ اپنی امکانی صحیح کر چکنے کے بعد نتیجے کو خدا کے سپرد کر دے۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ فوقاه سو اسے بچا لیا اللہ نے سیئات برے ما مکروا داؤ جو وہ کرتے تھے، وحاق اور گھیر لیا بآل فرعون والوں کو سوء العذاب برا عذاب۔ پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤ سے جو کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ یعنی حق کو باطل کی اس کشمکش کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ہمراہیوں کو، جن میں یہ مومن آل فرعون بھی تھا، فرعونیوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا۔ کوئی داؤ ان کا چلنے نہ دیا، بلکہ ان کے داؤ پیش خود انہی پر الٹ پڑے۔ جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا گیا، اور قوم کا بیڑا بحر کلثم میں غرق ہوا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ النار آگ یعرضون وہ حاضر کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر غدوا صبح وعشیا اور شام، ویوم اور جس دن تقوم الساعة قائم ہوگی قیامت، ادخلوا داخل کرو آل فرعون فرعون والے اشد شدید ترین العذاب عذاب وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں، یعنی دوزخ کا ٹھکانہ جس میں وہ قیامت کے دن داخل کیے جائیں گے۔ ہر صبح و شام ان کو دکھلا دیا جاتا ہے تاکہ نمونے کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عالم برزخ کا حال ہوا، اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہر کافر کے سامنے دوزخ کا اور ہر مومن کے سامنے جنت کا ٹھکانہ روزانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ تنبیہ آیا ہادہ سے صرف فرعونیوں کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم کرایا گیا کہ جملہ کفار بلکہ اوساط مومنین بھی برزخ میں معذب ہوتے ہیں، اعاذنا اللہ منہ، کما ورد فی الاحادیث صحیحہ۔ اور بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جنتیوں میں سے شہداء کی روحیں طیور حضر کے حواصل میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں میں سے فرعونیوں کی ارواح کو طیور سود کے حواصل میں داخل کر کے ہر صبح شام دوزخ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ البتہ ارواح کا مع ان کے اجساد کے جنت یا دوزخ میں اقامت پذیر ہونا یہ آخرت میں ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہے تو فرعونیوں کے متعلق النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا سورہ نمبر 40 سورہ غافر آیت نمبر 46، اور عام دوزخیوں کے متعلق حدیث عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی کے الفاظ کا تفاوت شاید اسی بنا پر ہوگا، واللہ عالم، اللہ تعالی عالم۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ وَإِذْ اور جب يَتَحَاجُّونَ وہ باہم جھگڑیں گے فی النار آگ جہنم میں، فَيَقُولُ تو کہیں گے الضُّعَفَاءُ کمزور الَّذِينَ ان لوگوں کو جو اسْتَكْبَرُوا وہ بڑے بنتے تھے، إِنَّا كُنَّا بے شک ہم تھے لَكُمْ تمہارے تبعًا تابع، فَهَلْ تو کیا أَنْتُمْ تم مغنون دور کر دو گے عنا ہم سے نصیباً کچھ حصہ من النار آگ کا۔ اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع، پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا، یعنی دنیا میں ہم سے اپنی اطاعت و اتباع کراتے رہے جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے۔ اب یہاں ہمارے کچھ تو کام آؤ، آخر بڑوں کو چھوڑوں کہ تھوڑی بہت خبر لینی چاہیے چھوٹوں کی خبر تھوڑی بہت لینی چاہیے، دیکھتے نہیں ہم آج کس قدر مصیبت میں ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی جزو ہم سے ہلکا کر دو۔
قال الذين استكبروا انا كل فيها ان اللہ قد حکم بین العباد قال کہیں گے الذین وہ لوگ جو استکبروا بڑے بنتے تھے انا کل بے شک ہم سب فیہا اس میں ان اللہ بے شک اللہ قد حکم فیصلہ کر چکا بین العباد بندوں کے درمیان کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم سبھی پڑے ہوئے ہیں اس میں بے شک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں یعنی جو دنیا میں بڑے بنتے تھے جواب دیں گے کہ آج ہم اور تم سب ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے جرم کے موافق سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے جو بالکل قطعی اور اٹل ہے اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے ہم اپنی ہی مصیبت کو ہلکا نہیں کر سکتے پھر تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں وقال الذين في النار لحضرة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال اور کہیں گے الذين وہ لوگ جو فی النار آگ میں لحضرت نگہبان دروغہ جہنم ادعوا تم دعا کرو ربکم اپنے رب سے یخفف ہلکا کر دے عنا ہم سے یومن ایک دن من سے ہلکا العذاب عذاب اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے دروغوں کو مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے ایک دن تھوڑا عذاب یعنی اپنے سرداروں کی طرف سے مایوس ہو کر ان فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوزخ کے انتظام پر مسلط ہیں کہ تم ہی اپنے رب سے کہہ کر کوئی دن تعطیل کرا کر دو جس میں ہم پر سے عذاب کچھ ہلکا ہو جایا کرے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال قالوا وہ کہیں گے اولم تک کیا نہیں تھے تأتیکم تمہارے پاس آتے رسلکم تمہارے رسول بالبینات نشانیوں کے ساتھ قالوا بلا وہ کہیں گے ہاں قالوا وہ کہیں گے فادعوا تو تم پکارو وما دعاء اور نہ ہوگی پکار الکافرین کافروں کی الا فی مگر میں ضلال گمراہی بسود وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر کہیں گے کیوں نہیں بولے پھر پکارو اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکنا یعنی اس وقت ان کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی جو کچھ کام چلتا اب موقع ہاتھ سے نکل چکا کوئی صحیح سفارش یا خوشامد درآمد کام نہیں دے سکتی پڑے چیخنے چلاتے رہو نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کر سکتے ہیں نہ تمہاری چیخو پکار سے کوئی فائدہ ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں دوزخ کے فرشتے کہیں گے سفارش کرنا ہمارا کام نہیں ہم تو عذاب دینے پر مقرر ہیں سفارش کا کام رسولوں کا رسولوں سے تم پر خلاف ہی تھے تنبیہ آیا حضرت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں کافروں کی دعا کا کوئی اثر نہ ہوگا باقی دنیا میں کافر کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیں وہ دوسری بات ہے جیسے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دے دی